Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss Al-Mawardi. He was a Muslim jurist اور ان کی ایک بہت ہی فیمس تھیوری ہے تھیوری آف امامت جس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ان کے پولیٹیکل تھاٹس تھیں ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. Before we get started, we want to give a big thank you to everyone who is appreciating us and who has subscribed to our channel. We really appreciate it, and if you have not subscribed yet, we hope that you will subscribe so that you will get every notification of the new video from our channel. المواردی کی تھیوری کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم خلافت کی ہسٹری کے اوپر ایک نظر ڈالیں گے، کیونکہ المواردی نے تھیوری آف امامت یا جو خلافت کی خلیفہ کے لیے جو تھیوری پیش کی تھی، اور اس زمانے کے جو ان کے حالات تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے وہ تھیوری کیوں پیش کی اور کیا ضرورت تھی، ان سب حالات کو جاننے کے لیے اور ان کی تھیوری کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیلیفیٹ کی ہسٹری کو جاننا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے خلفائے راشدین یا راشدون کیلیفیٹ یا رائٹلی گائیڈڈ کیلیفیٹ کے بارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد جو سب سے پہلے خلیفہ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق بنے. ان کی سلیکشن کس طرح سے ہوئی تھی، وہ خلیفہ کس طرح سے بنے؟ مورخین کا یہ کہنا ہے کہ ان کو میجورٹی آف دا پیپل نے سپورٹ کیا. حضرت عمر نے ان کا نام لیا اینڈ میجورٹی آف دا پیپل سپورٹڈ ہم اینڈ ہی، انہوں نے اوتھ اٹھایا. اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھے، جب ان کا انتقال ہونے والا تھا، تو اس وقت انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامینیٹ کیا کہ میرے بعد وہ خلیفہ ہوں گے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھے، حضرت عمر کو کسی نے سٹیب کر دیا تھا while he was praying، تو انہوں نے اپنے ڈیتھ بیڈ پر 6 لوگوں کے نام نامینیٹ کیے تھے. یہ ہیں ان 6 لوگوں کے نام جو حضرت عمر نے نامینیٹ کیے تھے، اور ان میں سے ایک کو خلیفہ بننا تھا. اینڈ دس واز این الیکٹورل کالج، کہ ان میں سے ایک الیکٹ ہو کے خلیفہ بننا تھا، اور جو خلیفہ بنے وہ تھے حضرت عثمان. اینڈ دا لاسٹ خلیفہ واز، جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، وہ حضرت علی. اس سے آگے ہم ایک فیملی ٹری کو دیکھیں گے. یہ دیکھیے، یہ ہاشم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہاشمیٹس میں سے تھا. سو ہاشم، اینڈ دین عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. دین عبد المطلب ہیڈ 3 sons، عبداللہ، ابو طالب اینڈ عباس. اینڈ دین حضرت عبداللہ had his son حضرت محمد peace be upon him، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ. اس کے بعد حضرت ابو طالب کے جو بیٹے تھے وہ تھے حضرت علی، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی. اینڈ دین دے گاٹ چلڈرن، جو حضرت حسن اور حضرت حسین. دین کمز، اب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہے ہاشم، تو دوسرے ہیں عبد الشمس جو کہ آگے آئے امیہ. اینڈ دین امیہ کے آگے ہے ابو سفیان، معاویہ. اور اسی فیملی ٹری میں جو کہ امیہ سے ہے، حضرت عثمان کا تعلق تھا. سو ایک ہیں ہاشمیٹس اینڈ ایک ہیں امیدز. جب ہم آگے چل کے دیکھیں گے خلافت کی ہسٹری کے اوپر مزید باتیں، تو اس میں ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ عباسڈ کیلیفیٹ اینڈ امید کیلیفیٹ کیوں ہیں. سو بیسیکلی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کا تعلق امیدز میں سے تھا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جب mid 10th century تھی، جو المواردی کا ٹائم تھا، اس وقت کے کیا حالات تھے. بائی دا mid 10th century there were 3 caliphates: Umayyads, Abbasids and Fatimid. All 3 belonged to the tribe Quraysh. جو المواردی کا ٹائم تھا اس وقت یہ 3 کیلیفیٹس تھیں. امیدز جو تھے ان کا تعلق اسپین سے تھا، عباسیدز عراق میں تھے، اینڈ فاطمیدز ایجپٹ میں تھے. ان خلافتوں میں مختلف ادوار میں مختلف تبدیلیاں آتی رہیں، لیڈرز چینج ہوتے رہے، ان کے کیپٹل چینج ہوتے رہے. امیدز کا ایٹ دیٹ ٹائم
قردبہ تھا، لیکن اس سے پہلے دمسکس بھی ان کا کیپٹل رہ چکا تھا. اسی طرح جو عباسیڈ تھے اس ٹائم پر ان کا کیپٹل بغداد تھا، بٹ اس سے پہلے کوفہ بھی رہ چکا تھا ان کا کیپٹل، اور فاطمیڈز کا کیپٹل اس وقت کائرو تھا. امیدز جیسے کہ ہم نے پچھلے فیملی ٹری میں دیکھا ہے، بنو امیہ سے جن کا تعلق جیسے حضرت عثمان کا تعلق تھا، ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا. اسی طرح جو عباسیڈ تھے ان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو حضرت عباس تھے ان سے تھا. اور اسی طرح جو فاطمیڈز تھے وہ بھی عرب اوریجن کی ڈائنیسٹی تھی. اینڈ آل تھری دے بلانگڈ ٹو قریش. کہا یہ جاتا ہے کہ کیلیفیٹ became symbolic. It was not that much effective. The ultimate result was a decline in the value put on the notion of the caliphate. It leads to a huge rift, politically speaking, within the community, as well as the religious differences that the different caliphate signal. اسی طرح جو بغداد میں اس وقت عباسی کیلیفیٹ تھی اس میں انہوں نے کچھ ٹرکش سلجوق آرمی انڈیوس کی، اور اس آرمی کا کنٹرول زیادہ ہونا شروع ہو گیا تھا. اینڈ بائی دا mid 10th century a new force had emerged, Buwaid Emirs. They were Persian dynasty and putting an end to a Turkish control over Baghdad. And in the centuries to come, each of these three caliphates, Umayyad, Abbasid and Fatimid, would crumble and fall. This was a result of division. تو اب تک ہم نے یہ دیکھا تھا کہ امیدز، عباسیڈز اینڈ فاطمیڈ all three belonged to قریش، بٹ یہ ایک پرشین اوریجن کی ڈائنیسٹی تھی. ان تینوں کا تعلق عرب سے تھا، لیکن یہ ایک پرشین اوریجن کی ڈائنیسٹی ایمرج ہونا شروع ہوئی اور ان کو امیر کہا گیا. اب تک خلیفہ کا ٹائٹل تھا، آہستہ آہستہ خلیفہ کا ٹائٹل بیک پہ چلا گیا اور امیر اور سلطان کے ورڈ نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے ریپلیس کر دیا. ان دا سینچریز ٹو کم یہ ہوا کہ جہاں مسلمانوں میں یا جہاں ڈیوائڈ آ رہا تھا، اسی وقت ویسٹ میں کرسچنز یونائٹ ہو رہے تھے، اور اس کے بعد وہ ٹائم تھا جب کروزیڈ وارز یا صلیبی جنگیں ہوئی تھیں. ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں المواردی کی زندگی اور ان کی کتابوں اور ان کی تھیوری کے بارے میں. 974 میں پیدا ہوئے، 1058 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. عباسی خلیفہ کا وہ دور تھا جہاں پر بغداد میں وہ پروفیسر بھی رہے جورسپروڈنس اینڈ لاء کے، اور آہستہ آہستہ جب ان کا نام زیادہ ہونا شروع ہو گیا تو ان کو قاضی القدوت یا چیف جسٹس بھی بنا دیا گیا تھا. آرتھوڈاکس شافعی اسکول آف جورسپروڈنس سے ان کا تعلق تھا. ہی واز دا موسٹ لرنڈ جورسٹ آف ہز ٹائم، اور ان کی جو ایک بہت اہم تھیوری ہے وہ ہے تھیوری آف امامت. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں ان کا کوئی بھی ورک پبلش نہیں ہوا تھا. ابن خلیقن یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آن ہز ڈیتھ بیڈ ان کا فرینڈ ان کا ہاتھ تھامے رکھے، اور اگر ان کے ہاتھ کی گرپ اس پر لوز ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام سے خوش ہے، اور پھر ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے ورک کو شائع کر دیا جائے. اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام سے خوش نہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کام پبلش ہو. سو ان کا کام ان کی ول کے مطابق پبلش کیا گیا. اب ہم دیکھیں گے ان کی کچھ پولیٹیکل ورکس کے بارے میں. تو ان کے جو پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو ورکس تھے ان میں ایک ہے الاحکام السلطانیہ، آرڈیننسز آف دا گورنمنٹ، جو سب سے زیادہ اہم ہے، جس میں تھیوری آف امامت کے بارے میں بات بھی کی گئی ہے. اور اس میں انہوں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیلف اور امیر کے درمیان جو ڈویژن آف پاورز ہے وہ کس طرح سے ہوگا، کہ کیلف جو ہے وہ ہوگا ریلیجس ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اور امیر کے پاس جو سیکولر ایڈمنسٹریٹو افیئرز آف دا اسٹیٹ ہوں گے ان کے اختیارات ہوں گے. اس کے علاوہ کچھ کتابیں ہیں وہ ہیں ایڈوائسز ٹو دا کنگ، لاز آف منسٹری. اب ہم بات کریں گے تھیوری آف امامت یا پریزیڈنٹ شپ کی. پریزیڈنٹ شپ یا تھیوری آف امامت میں ایک بات ہے موٹیوز آف دا اسٹیٹ اور دوسری بات ہے کیریکٹرسٹکس آف اسلامک اسٹیٹ. اسلامک اسٹیٹ کے جو موٹیوز ہیں اس میں ہے رول آف جسٹس اینڈ ٹروتھ، وہاں پر عدل ہوگا، وہاں پہ سچائی ہوگی. اور ایک اور موٹیو یہ ہے کہ سپریشن آف گڈ فرام بیڈ، وہاں پر اچھے اور برے کے درمیان کلیئر ڈیمارکیشن ہوگی. اور یہ کام کس کا ہوگا؟ مشینری آف دا اسٹیٹ کا. جو اصل پرپز ہے کسی اسلامک اسٹیٹ کا وہ ہے رول آف جسٹس اینڈ ٹروتھ، اور
سیکنڈلی اس کی مشینری ہے جو صفت کرے گی اچھائی اور برائی کے درمیان، گڈ اور ایول کے درمیان، ورچو اور وائس کے درمیان، سینکشنڈ اور پروہیبٹڈ چیزوں کے درمیان۔ اگر ہم دیکھیں تو ہر اسٹیٹ کا کوئی نہ کوئی پرنسپل ہوتا ہے، ہر اسٹیٹ کسی نہ کسی پرنسپل کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے، اور جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس کا اگر ہیڈ کیلف ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ پاورز ہوں گی، although the rulers have been more or less supreme، لیکن ان کی ایگزیکٹو سائڈ کے علاوہ ان کے پاس کچھ لیگل پرنسپلز ہوں گے جو کہ کہاں سے آ رہے ہوں گے، ڈیوائن ایجنسی سے، جو کہاں سے آ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہوں گے، اور ان جو بیسک پرنسپلز ہیں، جو لا ہے، اس کے سامنے ان کا بینڈ ہونا ضروری ہوگا۔ سو یہ پرنسپلز ایکٹ کریں گے ایز اے چیک، ناٹ اونلی کہ ان کی لیجسلیٹو پاورز، وہ اپنی لیجسلیٹو پاورز کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا ان کا ابیوز تو نہیں کر رہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لا انفورسمنٹ میں بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوں گے۔ دوسری طرف جو کیریکٹرسٹکس ہیں اسلامک اسٹیٹ کے، اس میں یہ ہے کہ وہ ایک ریلیجیس پولیٹیکل یونٹی ہے، یعنی وہاں پر اسپرچول ایلیمنٹ بھی ہوگا اور وہاں پہ پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی ہوگا، اینڈ دس اٹ ول ایکٹ ایز اے یونٹ۔ جیسے ہم نے الفارابی کی تھیوری میں پڑھا تھا، انہوں نے ہمیں یونٹ کی ڈیفینیشن بتائی تھی، اسی طرح جو اسلامک اسٹیٹ ہوگی وہ ایک ریلیجیس پولیٹیکل یونٹی ہوگی، اور وہاں اتھارٹی ہوگی مسلم لا کی۔ اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ لوگ سیدھے راستے پر چلیں گے، اس وقت ان کی اسٹیٹ میں بھی امن ہوگا، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ ہیئر آفٹر کے لیے بھی تیاری کر رہے ہوں گے، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ان کا اسٹرینتھن ہوگا پولیٹیکل بانڈ، آپس میں وہ پولیٹیکلی ریلیجیس اور پولیٹیکلی جڑے ہوئے ہوں گے۔ ان ساری باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ المواردی سینٹرل گورنمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور سینٹرل گورنمنٹ میں وہ جس کو لیڈر مانتے ہیں وہ ہے امام، خلیفہ یا رولر۔ رولر کس طرح سے سلیکٹ ہوگا؟ جو امام ہوگا وہ کس طرح سے سلیکٹ ہوگا؟ وہ اجماع یا کنسنسس سے۔ جو رولر ہوگا وہ امام ہوگا، اور جو کمیونٹی ہوگی وہ امہ ہوگی، اور یا پھر اس کو ہم جماعہ کہیں گے، یعنی کہ جماعت ہوگی۔ امام کے پیچھے جیسے جماعت ہوتی ہے اسی طرح رولر ول بی کالڈ امام، اور جو کمیونٹی ہوگی اٹ ول بی کالڈ امہ یا جماعہ۔ تو اس کے اجماع سے، اس کے کنسنسس سے وہ کلیکٹیولی اپنی ولنگ شو کریں گے اس شخص کے بارے میں کہ یہ ہمارا رولر ہے، اور اس کو ڈیلیگیٹ کر دیں گے اتھارٹیز اپنی، جو اتھارٹیز ان کے پاس ہوں گی، جو وہ ایکٹ کر سکتے ہوں گے، وہ اس رولر کو ڈیلیگیٹ کر دیں گے تاکہ وہ ایک اسٹیٹ کے اندر امن و امان سے رہ سکیں، اور وہ مسلم لا یا اسلامک لا کو پراپر طریقے سے ایک امام کے نیچے، ایک کیلف کے نیچے، ایک لیڈر کے نیچے فالو کر سکیں۔ رزلٹ کیا ہوگا کہ یونٹی آف کمیونٹی آف فیتھ فل از پرزروڈ۔ رزلٹ یہ ہوگا کہ اس کمانڈر کے نیچے، اس لیڈر کے نیچے، اس امام یا اس خلیفہ کے نیچے جو بھی لوگ اجماع کے ذریعے اس کو سلیکٹ کر رہے ہیں، جو بھی لوگ کنسنسس کے ذریعے اس کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں، ان کی یونٹی اور ان کا فیتھ، جو ایک فیتھ فل کمیونٹی ہے، جو ایک ریلیجیس پولیٹیکل کمیونٹی ہے، وہ یونائٹڈ رہے گی، اس کی یونٹی برقرار رہے گی۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ کیریکٹرسٹک تھا ایک اسلامک اسٹیٹ کا کہ وہ ریلیجیس پولیٹیکل یونٹی ہوتی ہے۔ سو جب وہ یونٹی کے ساتھ ایک لیڈر کو چوز کریں گے اور اپنی تمام اتھارٹیز اس کو ڈیلیگیٹ کر دیں گے، اس صورت میں یونٹی آف کمیونٹی آف فیتھ فل پرزروڈ رہے گی، ان کی ٹیریٹری پرزرو رہ رہی ہوگی، ان کی ڈیمانڈز پوری ہو رہی ہوں گی، وہاں پر امن و امان ہوگا، اچھے برے میں فرق ہوگا، وہاں عدل ہوگا، which is we can say کہ جو موٹیوز تھا ایک اسلامک اسٹیٹ کا وہ پورا ہو رہا ہوگا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مواردی نے کہا کہ امامت ضروری کیوں ہے، why امامت از necessary، اور اس کو پروف کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ the امامت is established to replace prophecy in the defense of faith and administration of the world، اور یہاں پر انہوں نے قرآن سے مثال لی، اپنی بات کے ثبوت کے طور پر انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت لی ہے، چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 64، جس میں یہ بات کہی گئی ہے
and we did not send any messenger except to be obeyed by permission of Allah. یعنی کہ امامت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ جیسے بنا کر بھیجا ہے تو اس کو کچھ اتھارٹیز بھی دی ہیں، اور وہ اتھارٹیز اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق فالو کر کے زمین پر اپنا رول رکھنا ہے، جس میں المواردی نے 2 باتیں کہیں کہ ڈیفینس آف فیتھ، جو رولر ہوگا اس کا کام ہوگا ڈیفینس آف فیتھ اینڈ ایڈمنسٹریشن آف دا ورلڈ. اور یہی وہ 2 باتیں ہیں جس کے بارے میں ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہی کلیئرلی ڈیمارکیٹڈ ریلیجیس اینڈ سیکولر افیئرس، یعنی جو ریلیجیس ہیڈ ہوگا وہ کیلف ہوگا، اور جو سیکولر ایڈمنسٹریٹو افیئرز ہوں گے وہ کون ڈیل کر رہا ہوگا، وہ امیر ڈیل کر رہا ہوگا، یا جو سیکولر ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا وہ ڈیل کر رہا ہوگا. So we can say the primary function is the administration of justice. So he provided a detailed exposition about religious and civil affairs of the state, and he said کہ جو primary function ہوگا وہ administration of justice ہوگا. Forms of government کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ government based on reason. ایک ہے government based on reason اور یہ ہے lower form of government. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو میوچل انجسٹس کے خلاف یا انارکی کے خلاف فائدہ تو مل رہا ہے، ان کو گارڈ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوور فارم آف گورنمنٹ ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے ہائر فارم آف گورنمنٹ جو کہ ہے بیسڈ آن ریویلڈ لا، اور اس گورنمنٹ کے اندر لوگوں کو کیا مل رہا ہے، وہاں پازیٹیو انفورسمنٹ آف لا اینڈ جسٹس ہے، میوچل کانفیڈنس اینڈ فرینڈشپ ہے. فرق یہ ہے کہ اس گورنمنٹ میں جہاں پہ جو کہ بیسڈ آن ریزن ہے، یہاں پہ ورلڈلی افیئرس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ورلڈلی تھیوریز کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے رائٹس کو گارڈ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. جبکہ دوسری طرف جو گورنمنٹ بیسڈ آن ریویلڈ لا ہے، یعنی کہ جو گورنمنٹ بیسڈ ہوگی مسلم لا کے اوپر، جو ڈیوائن ایجنسی کی طرف سے لا آیا ہے اس کے اوپر جو گورنمنٹ بیسڈ ہوگی، وہاں پہ لا ہوگا، وہاں پہ جسٹس بھی ہوگا، لیکن وہاں پہ جو لوگ ہوں گے وہ خوش ہوں گے، اور وہاں پہ لوگوں کی لائف میں ایک اسپرچل ایلیمنٹ بھی ہوگا. دے آر پریپیئرنگ فار ہیئر آفٹر. وہاں پہ پازیٹیو انفورسمنٹ آف لا ہوگی، وہاں پہ لوگ خوشی سے اس لا کو مانیں گے، اور وہ پریپیئر کرے گی انسان کو ہیئر آفٹر کے لیے. اس کا مقصد صرف پولیٹیکل مقاصد حاصل کرنا نہیں ہوگا، اس کا مقصد صرف ٹیریٹری کو پرزرو کرنا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ اسلام اور لوگوں تک بھی جائے. اس کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ لوگوں کے فیتھ ود ان دا کمیونٹی، ود ان دا ٹیریٹری پرزرو رہیں، اور اس کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ لوگوں کو ان کے رائٹس اس طریقے سے ملیں کہ وہاں ہر شخص خوش ہو، ایک میوچل کانفیڈنس ہو، یعنی کہ لوگ اجماع یا کنسنسس کے ذریعے اپنے لیڈر کو چوز کر رہے ہوں، اور پھر ان کو فل کانفیڈنس ہو اس لیڈر کے اوپر کہ وہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا برا سلوک، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گا، کیونکہ وہاں پہ ڈیوائن لا فالو ہو رہا ہوگا اور جسٹس ہوگا. اور وہاں لوگوں کے ساتھ لوگوں کا آپس میں اور لیڈر کا لوگوں کے ساتھ بھی ایک دوستانہ رویہ ہوگا. اگر ہم خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھیں تو ہمیں بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں جہاں پہ لوگ ان سے ڈائریکٹ کویسچن کرتے تھے کسی چیز کے بارے میں، ان کی کسی بلانگنگ کے بارے میں، اور وہ لوگوں کا کس طریقے سے خیال رکھا کرتے تھے، چاہے وہ پروویژن آف بیسک نیسیسٹیز ہو یا پھر لوگوں کے درمیان آپس میں جھگڑوں کا فیصلہ کرنا ہو. ہر طرح کے معاملات میں ہمیں ان کا ایک وزڈم اور ڈیوائن لا کی اتھارٹی نظر آتی ہے. Reason cannot tell us about other important functions of the leader. وہ spiritual element کے بارے میں بات نہیں کرتی ہے. وہ یہ تو بتاتی ہے کہ you have to refrain from injustice، لیکن why you have to refrain from injustice، اس کا جو spiritual element ہے یہ اس کے بارے میں نہیں بتاتی، جو lower form of government ہے، جو government by reason ہے. Natural order of political society is brought to perfection through divinely revealed law. On the other hand, the government which is based on revealed law. In this type of government, natural order of political society is brought to perfection through
divinely revealed law. So in this type of government, the ruler will arrange communal prayers, pilgrimage, taxation, appointment of religious judges. اس کے علاوہ ایگریکلچر یا اریگیشن کے بارے میں لینڈ اونرشپ، بیوروکریسی، پبلک morality جس میں اکنامک کنڈکٹ بھی آئے گا. اور ان سب چیزوں کا پرپز it will not be distinction between worldly or divinely revealed powers, but to retain socio-political authority of caliphate. He is saying all these things because he says کہ جو caliph ہے وہ کی اسٹون ہے سسٹم کا. He is the instrument of management of Islamic people, and he is the central point of politics as well as religious dispensation of the society. That is why it has been said that an Islamic state has a character of being a religious political unity. اور یہ کرنے کے لیے امام کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں؟ المواردی نے ان کے لیے 7 کنڈیشنز رکھی ہیں. اس میں سب سے پہلی کنڈیشن ہے عدالہ، یعنی جسٹس. عدل سے نکلا ہے یہ ورڈ، اور اس میں اس شخص کی اپنی آنیسٹی، اپنا کردار، بہت ساری چیزیں میٹر کر رہی ہیں. اگر وہ جسٹ ہوگا تو ہی وہ اسٹیٹ کے افیئرس کو صحیح طریقے سے لے کے چلنے کے قابل ہوگا، وہ 2 لوگوں کے درمیان جسٹس سے فیصلہ کرنے کے قابل ہوگا، وہ ریلیجس اتھارٹی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے قابل ہوگا. ادروائز دے کوڈ بی ابیوز آف پاور. اور اس کے علاوہ جو اگلی کوالٹی انہوں نے بتائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ علم یا نالج ہونا چاہیے، نالج آف ٹریڈیشن، یعنی کہ جو ہسٹری ہے، اسلامک ہسٹری یا جو احادیث ہیں، ان کے بارے میں اس شخص کو پتہ ہونا چاہیے. اینڈ دا ایبلٹی ٹو فارم انڈیپینڈنٹ ججمنٹس ان ڈیلنگ ود کرائسس. وہ شخص کسی بھی طرح کے صورتحال میں انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرنے کے قابل ہو، کیونکہ جب اس کے پاس نالج ہوگا تو وہ اس قابل ہوگا کہ وہ ان چیزوں کے ایز ریفرنس یوز کر سکے جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں، یا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں. اس زمانے کے بعد جو چیزیں جس طریقے سے ان کے فیصلے ہوئے، ان تمام چیزوں کے اپنے وقت میں اس لحاظ سے فیصلے کرنے کے وہ قابل ہوگا، اور اس کو پتہ ہوگا کہ اس نے انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز کس طرح سے لینے ہیں. اور اس کے بعد ایک کوالٹی جو بتائی ہے انہوں نے کہا ہے اجتہاد، یعنی کہ پاس ججمنٹ آن دا پوائنٹ آف لا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس کو فزیکلی اور مینٹلی فٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی ڈسیبلٹی نہ ہو، اور وہ کریجس ہو تاکہ وہ اسلامک ٹیریٹری کو پروٹیکٹ کر سکے، وہ سرحدوں کی حفاظت کر سکے. اور چھٹی کوالٹی انہوں نے بتائی کہ جہاد کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کرنے کے قابل ہو، یا وہ جہاد کے لیے اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہو کہ وہ جہاد کر سکے دوسری قوموں کے ساتھ. اور اس کے بعد 7th کوالٹی جو انہوں نے بتائی ہے وہ ہے کہ اس کو قریش کا، جو قریش ٹرائب ہے، اس کا ڈسینڈنٹ ہونا چاہیے. جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اس ٹائم پر جب المواردی تھے، there were 3 caliphates, Umayyads, Abbasids and Fatimid, and all 3 were belonging to Quraysh tribe. But in the coming days, there were other powers emerging which were not belonging to the Quraysh tribe. So اس کے لیے انہوں نے ایک مثال دی ہے جس میں انہوں نے قریش کا ڈسینڈنٹ ہونے کے لیے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے، اور اس میں کہا ہے امامت بلانگس ٹو قریش. یہ ہے وہ حدیث، اس کے ریفرنسز بھی دیے گئے ہیں. اور اس کو انہوں نے بناتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، یا اس کو ریفرنس بناتے ہوئے، انہوں نے 7th پوائنٹ جو کنڈیشن امام کی دی ہے، یہ کہا ہے کہ اس کا تعلق قریش ٹرائب سے ہونا چاہیے. اس کے بارے میں کچھ احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے امامت بلانگس ٹو قریش، کچھ مورخین کا یہ کہنا ہے کہ کیلف مسٹ بی آف قریش لینیج، جبکہ ابن خلدون جو کہ ایک اور مسلم فلاسفر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بات کا مقصد یہ ہوگا کہ قریش میں کمپیٹنس ہوں گی. دیٹ از وائی اٹ ہیز بین سیڈ کہ امامت belongs to قریش. اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ perhaps we can say that Quraishites were amongst the most respected tribes in عرب. تو کیونکہ اس وقت وہاں پہ جو اسلامک رول تھا وہ عرب میں تھا، اس لیے یہ بات کہی گئی ہوگی کہ امامت belongs to قریش، تاکہ لوگ آؤٹ آف رسپیکٹ
یا ان کی پاور کی وجہ سے ان کی بات کو مانیں اور ان کو فالو کریں. امام کے بارے میں جو کنڈیشنز ہیں وہ تو المواردی نے بتا دیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے اب یہ طریقہ بتایا ہے کہ امام کو سلیکٹ کیسے کرنا چاہیے. انہوں نے 2 طریقے سے بتایا کہ امام کو سلیکٹ کیا جا سکتا ہے، ایک بائی الیکشن اور دوسرا بائی ڈیزگنیشن. Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any update.